اور جنگ کا ہے 16واں مرحلہ۔ محمدی کچھار کے 3 شیر میدان میں اترتے ہیں۔ گھمسان کی لڑائی برپا ہونے والی تھی۔ ہر فریق تقدیر کے آخری فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دونوں طرف سے تلواریں مد مقابل کے خون سے پیاس بجھانے کے لیے نمودار ہو کر چمک اٹھی تو عجب تماشا تھا، کیونکہ سامنے میدان میں اپنے عزیز و قریب جگر کے ٹکڑے اور آنکھوں کے نور تلواروں کے سامنے تھے۔ ایک طرف خدا اور اس کے سچے مذہب پر اگر تمام رشتے ناطے ختم ہو چکے تھے، اعلان کلمت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پرچم نبوی کے سائے میں جانثار جان کی بازی لگانے کے لیے تیار کھڑے تھے، تو دوسری طرف کفر اور شرک، تکبر اور غرور، ظلم و بربریت کی سیاہیوں سے محبت اور پیار کے ناطے تار تار کیے تھے۔ خود غرضی کے سیاہ صاحبان کے نیچے یہ بد باطن اور سیاہ نظریات کے حامل افراد نور الہی اور نور اسلام کے مٹانے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت اور جانوں کو ضائع کرنے کے لیے میدان کارزار میں نکل آئے۔ لیکن فیصلہ کچھ اس طرح ہوا: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور اس نقشے کے بعد دفتن قریش کے 3 نوجوان میدان جنگ میں قدم بڑھاتے ہوئے کھڑے ہوئے، ہلکی رسم و رواج کے مطابق اس طرح پکارنے لگے: کیا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ لشکر اسلام نے جب دیکھا تو اتبا اپنے بھائی شیبہ اور جواں سال بیٹے ولید کو لیے ہوئے میدان میں کھڑا ہے، مقابل کا خواہاں ہے۔ لشکر اسلام میں فوراً عبداللہ بن رواحہ، اوف اور معوذ مقابلے کے لیے نکل آئے، لیکن حریف نے آواز دے کر: اے محمد، ہمیں ان سے لڑنا اور مقابلہ کرنا منظور نہیں، بلکہ ہمیں اپنی برادری کے ہم اثر نسلی قریش کے نوجوانوں سے مقابلہ کرنا ہے، تاکہ قسمت کا واضح فیصلہ ہو۔ نبی سیف، رسول ملاحم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح آواز دی: اے بنی ہاشم، اٹھ کھڑے ہو، اس نظام حق پر لڑو جس کو تمہارا نبی لے کر آیا ہے، جب یہ کفار اس کے مٹانے کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہی محمدی کچار سے 3 بہادر، جو حق و باطل کے اس میدان کارزار کے دل سے خواہش مند تھے، نکل آئے۔ سب سے پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ آئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عبیدہ بن حارث موجود ہوئے۔ اتبا نے حمزہ سے پوچھا: تم کون ہو؟ اگر برابر کے آدمی ہو تو لڑیں گے، ورنہ نہیں۔ حضرت حمزہ نے فرمایا: میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، حمزہ میرا نام ہے۔ اتبا نے کہا: نہایت شریف اور معزز مقابل ہوں، میں جھاڑی کا شیر اتبا بن ربیعہ ہوں، ذرا یہ بتاؤ تمہارے 2 ساتھی اور کون ہیں؟ حضرت حمزہ نے فرمایا: ایک علی بن ابی طالب ہیں اور دوسرے عبیدہ بن حارث۔ اتبا نے کہا: یہ دونوں بھی نہایت شریف مقابل ہیں۔ پھر اتبا نے اپنے بیٹے سے کہا: مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ جب آگے آئے تو سب سے چھوٹے حضرت علی اس مقابلے کے لیے آگے آئے۔ دونوں لشکروں میں گم سن نوجوانوں کا یہ پہلا مقابلہ ہوا۔ یہ کم سن نوجوان تھے۔ حضرت علی نے اپنے حریف کو مہلت ہی نہ دی اور جنگ کے کرتب دکھائے کہ پلک جھپکتے ہی ککڑی کی طرح اسے کاٹ ڈالا، اور اس کے بعد شیبہ آگے بڑھے، جس کے مقابلے میں حضرت حمزہ آئے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اور اس کے بعد عبیدہ بن حارث اتبا کا مقابلہ ہوا۔ دونوں لشکروں میں 2 مرزیدہ اشخاص کا مقابلہ تھا۔ دونوں طرف سے کچھ دیر تلواریں ٹکراتی رہیں، اتنے میں حضرت حمزہ اور حضرت علی پلٹے اور اتبا کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح کفر کے 3 اہم ستون گر کر زمیں بوس ہوئے، یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا قدیم زمانے سے ہمارے لیے جانے پہچانے کارنامے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو اس مقابلے میں گھٹنے پر کاری زخم لگا تھا، اس لیے حضرت حمزہ حضرت علی نے انہیں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ کر حضرت عبیدہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ پھر عبیدہ نے فرمایا: ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں جو شعر کہا تھا، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ ابو طالب نے کہا تھا، یعنی ہم محمد کو اس وقت تمہارے حوالے کریں گے جب ہم سب اس کی حمایت میں کٹ کر مر جائیں گے، اپنی بیویوں بچوں کو بھول جائیں گے۔ 3 دن کے بعد واپسی پر مقام صفرا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ سچ ہے کہ زور بازو آزماش شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔